محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ، عبداللہ بن عبد المطلب۔ دوسرا باب، اپنے اپنے مقدر کی طرف۔ مکہ کا بوڑھا سردار طے نہ کر سکا کہ 10 بیٹوں میں سے کس کو قربان کرے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبد المطلب کے 10 نوجوان بیٹے اس صبح کے منتظر تھے جس صبح ان میں سے کسی ایک کے چہرے پر قربانی کے 3 داغ نظر آئیں گے۔ وہ اس صبح سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ ان میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو حرم کی قربان گاہ پر ذبح کر دیا جائے، مگر ان میں سے وہ ایک چھوٹا اور 10واں لڑکا جو ان سب میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوش اندام تھا، وہ اپنے آپ میں مطمئن تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس کے باپ نے کسی شب اس کے چہرے پر کاجل کی 3 لکیریں کھینچ دیں تو وہ صبح اپنے باپ کی منت و نظر پوری کرنے کے لیے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح جواں سال اسماعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا اور اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا، ابا جان، آپ میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور وہ کام کر گزریں جس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ عبداللہ تھا، عبد المطلب کا چھوٹا لڑکا، جو اس ذبیح عظیم کی یاد تازہ کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا، جس کی یادگار میں ہر سال عرب کے قبیلے کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے، اس حال میں کہ ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں۔ عبداللہ کے دل میں کوئی خوف اور اندیشہ نہیں تھا، کوئی تشویش نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی عزت و ناموس کے لیے قربان ہو جائے گا، وہ اس کے عہد کو ضرور پورا کرے گا جو اس کے باپ نے رب کعبہ سے کیا ہے۔ عبد المطلب کے اس اعلان میں کہ وہ عنقریب اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو قربانی کے لیے پیش کر دیں گے، مکہ میں بڑی ہلچل مچا دی تھی۔ یہ خبر مکہ سے باہر دور دور تک پھیل گئی تھی اور لوگ حج کے دنوں کا بڑے اضطراب و تشویش سے، جس میں قدر اشتیاق بھی شامل ہوتا تھا، بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مکہ کے لوگ عبد المطلب کی اس حوصلہ مندی اور ایفاء عہد کے اس جذبے کی تعریف و تحسین کر رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ عبداللہ یہ کام کر گزریں گے، کیونکہ وہ قول کے سچے اور عہد کے پابند آدمی ہیں۔ مگر ان تعریف و تحسین کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اپنے بوڑھے سردار کے لیے بڑا رنج و غم محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے ایک بیٹے کو قربان گاہ پر ذبح کر دیں، ان کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت معاملہ تھا، مگر بعض وہ تھے جو اس ذبح کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ وہ جب اس معاملے پر گفتگو کرتے تو اپنے اجداد ابراہیم و اسماعیل کا بڑے جوش و خروش سے تذکرہ کرتے، مگر اس گرما گرم بحث کے وقت یہ بھول جاتے کہ وہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کو زندگی کے ہر معاملے میں نظر انداز کر چکے ہیں۔ ادھر عبد المطلب کی راتیں اور زیادہ پریشان کن اور بھاری ہو گئی تھیں۔ وہ رات سے ڈرنے لگے تھے اور ہر آنے والی رات چیختی چلاتی آتی تھی کہ لاؤ اپنے ایک بیٹے کو، لاؤ 10 میں سے ایک کو۔
اور عبد المطلب کاجل کی سیپ لیے اپنے بیٹوں کے اطراف گھومتے رہتے، مضطرب اور بے چین۔ جس ہاتھ میں سیپ ہوتی وہ کپ کپاتا رہتا، اور پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، کون؟ ان 10 میں سے کون؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربانی کے لیے نشان زد کر دینا کتنا دشوار اور مشکل کام تھا۔ جان کو پگھلا دینے والا کام۔ حج کے دن قریب آ گئے، بوڑھا باپ ان 10 میں سے کسی ایک کو بھی منتخب نہ کر سکا۔ راتیں اور زیادہ تاریک اور زیادہ بوجھل اور زیادہ ہولناک ہو گئیں۔ اب عبد المطلب کیا کریں؟ آخر کار عبد المطلب نے طے کیا کہ وہ اپنے بیٹوں پر قرعہ ڈالیں گے، اور جس کے نام بھی قرعہ نکل آئے گا اس کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ آخر وہ دن آ گیا جب کہ حرم میں حبل کے سامنے قرآن اندازی ہونی تھی۔ جب عبد المطلب اس صبح اپنے 10 بیٹوں کو لے کر چلنے لگے تو ان کی ماؤں کا برا حال تھا۔ عبد المطلب کی بیویوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو سنوارا، ان کے سروں پر خوشبو چھڑکی، وہ آپ دیدہ آنکھوں سے انہیں تکے جا رہی تھیں، رہ رہ کر ان کے بالوں کو، ان کے ماتھوں کو، ان کے رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ ہر ایک وحشت زدہ اور فکر مند تھی، یہ اندیشہ کہ شاید اسی کے بیٹے کا نام قرعہ میں نکل آئے۔ جان لیوا اندیشہ تھا۔ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کو عبد المطلب دیکھ نہ سکے، اور انہوں نے منہ پھیر کر قدرے سختی کے ساتھ کہا، چلو اپنے اپنے مقدر کی طرف قدم اٹھاؤ۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا